تو رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ الہام کیا گیا کہ اے مریم اب آپ نے جواب نہیں دینا بلکہ آپ نے اشارہ کرنا ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ سیدہ مریم خاموش ہو گئی کہ میری عبادت اور ریاضت والی زندگی ان کے سامنے ہے اور اس کے باوجود یہ مجھ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، زبان درازی کر رہے ہیں۔ تو پھر ساری قوم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم پنگھوڑے سے بول رہے ہیں کہ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا کر کتاب دے کر بھیجا گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی دنیا میں آ کے نہیں بنتا۔ نبی وہ نہیں ہوتا کہ جو دنیا میں کوئی کتابیں پڑھے کسی مدرسے سے، کسی کالج سے، کسی یونیورسٹی سے، اور وہ پھر اپنے عقل سے، پھر اپنی سوچ سمجھ سے وہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو پیدائشی نبی ہوتا ہے، اس کو دنیا میں کوئی نہیں پڑھاتا۔ نبی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا علم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا علم ہوتا ہے، اس کا علم بارگاہ الہ سے ہوتا ہے۔ کوئی بشر، کوئی انسان، کوئی دنیا کا ادارہ، کوئی نصاب، کوئی کتاب اسے نہیں پڑھائی جاتی بلکہ وہ علم حاصل کر کے آتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، ہم نے تمہیں یہ صلاحیت عطا کی کہ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم نے بچپن میں اپنے مہد میں پنگھوڑے سے بھی باتیں کی، اور پنگھوڑے سے ہی نہیں کی وکہلا بلکہ بزرگی میں بھی لوگوں کو اصلاح کی، جس طرح اپنے بچپن میں کر رہے تھے۔ اب نبیوں کی جو باتیں ہیں یہ دراصل ہوتی ہی ماوراء العقل ہے، عقل سے بالا تر ہے۔ اب ان دونوں حالتوں میں وہ بچپن جو شیر خارگی والا ہوتا ہے اور وہ بزرگی جو ضعیف العمری ہوتی ہے، ان دونوں میں عام انسان کی عقل پختہ نہیں رہتی۔ اور نبیوں کی پہچان یہ ہے کہ رب ان کو ان حالتوں میں بھی پختہ عقل دیتا ہے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کو ایک نبیوں والی الگ جو صفت ہے وہ دی گئی کہ ایسی شیر خارگی جس میں بچے ابھی بول ہی نہیں سکتے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اصلاح والی باتیں کرنے کی صلاحیت۔ ایک عام گفتگو ہے جو عام انسانوں کے بچے کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اصلاح والی، تربیت والی، علم والی، حکمت والی گفتگو، اور صرف پنگھوڑے سے ہی نہیں، وکہلا وہ بزرگی جس میں انسان ضعیف العمر ہو جاتا ہے، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، اپنے لفظوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میں نے بھی کیا کہا ہے، سنائی نہیں دیتا، سمجھ ہی نہیں آتی، انسان کی عقل سمجھ کمزور ہو جاتی ہے عمر کے ساتھ۔ رب فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ، ہم نے تمہاری یہ مدد کی، ہم نے تمہیں یہ صلاحیت عطا کی کہ ایک طرف تم پنگھوڑے میں بھی تربیت کر رہے تھے، علم و حکمت سکھا رہے تھے، اور دوسرا وہ وقت بھی آیا کہ ضعیف العمری میں بھی، پکی عمر میں بھی جا کے تم لوگوں کو علم و حکمت سکھا رہے تھے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور عطا ہے کہ رب نے ان کو علم عطا کیا۔ رب فرماتا ہے اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں علم کتاب دیا، حکمت دی، تورات اور انجیل دی۔ یہ ہمارے لیے اس میں ایک اور سبق ہے۔ آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ بھی عقل سے ماوراء باتیں کرنے لگ جائے وہ کوئی بڑا اللہ والا ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس سب سے پہلے علم ہوتا ہے، اور یہ علم کی لوگ نفی کرتے ہیں۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ علم کوئی چیز نہیں ہے جی، یہ لوگوں کے پاس ایسے ہے ویسے ہے، اللہ کے بندوں کی پہلی پہچان یہ ہے، جہاں بھی پڑھیں گے قرآن مجید میں دیکھیں نا، جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے اپنی عاجزی پیش کی، فرشتوں نے انکار نہیں کیا، فرشتوں نے اپنی عاجزی پیش کی کہ اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، کیا ہم تمہاری عبادت نہیں کر رہے؟ کیا ہماری عبادت میں کوئی کمی ہے؟ تو رب نے جو حضرت آدم کا تعارف کرایا، وہ تعارف قرآن مجید میں جو لفظ ہے وہ دیکھیے، رب نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آدم کا تعارف یہ ہے کہ اس کو ہم نے علم دیا ہے۔ آدم کا جو سبب ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائکہ ٹھہرے ہیں،
کہ ملائکہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کا سبب جو رب فرماتا ہے، ایک تو اللہ کا حکم ہے نا، اس وجہ سے سجدہ کرنا ہے کہ رب کا حکم ہے سجدہ کرو، اور اس کی جو رب تعالیٰ قرآن مجید میں جو وضاحت فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کا تعارف یہ کرایا کہ یہ وہ آدم ہے جس کو علم دیا گیا ہے۔ اور نبیوں کا بھی جب بھی ذکر آیا، حضرت موسیٰ کا آیا، حضرت عیسیٰ کا آیا، حضرت ابراہیم کا آیا، جہاں بھی جس نبی کا ذکر آیا رب نے فرمایا آپ نے انہیں علم عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا، رب فرماتا ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، ہم نے انہیں کتاب کا علم عطا کیا۔ انسان کی معراج علم سے ہے۔ نبی رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے اس کو پالو۔ قرآن مجید میں نبیوں کے جو اوصاف بتائے گئے، نبیوں کی جو خوبیاں بتائی گئیں، ان میں ایک چیز مشترک ہے کہ سارے نبیوں کا جہاں بھی تذکرہ آئے گا ایک بات بار بار دہرائی جائے گی کہ ہم نے انہیں علم عطا کیا، علم عطا کیا۔ علم ہی وصف ہے، علم کے سوا باقی اور کوئی خوبی نہیں ہے۔ انسان کا تعارف ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، اونچا مکان ہو، اچھا لباس ہو، اچھا کھانا ہو، وہ بڑا انسان ہے، اور یہ انسان کا انٹروڈکشن ہے۔ رب فرماتا ہے معیار انسان کا علم ہے۔ آدم کی جو انٹروڈکشن ہے، جو تعارف ہے، جو اس کی اصل خوبی ہے، وہ اس کا علم ہے۔ علم نہیں ہے تو پھر چاہے اس کے پاس جو کچھ دل ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا عیسیٰ یاد کرو، عیسیٰ ابن مریم، کہ ہم نے تمہیں علم کتاب عطا کیا، حکمت عطا کی۔ اچھا یہ حکمت کیا ہے؟ رب نے جہاں نبیوں کا ذکر کیا فرمایا ہم نے نبیوں کو علم و حکمت عطا کی۔ حکمت بڑی چیز ہے، حکمت دانائی کا نام ہے۔ ایک علم ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، انسان کو ضلالت کی طرف لے جاتا ہے، پستی کی طرف لے جاتا ہے، زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک ہے علم و حکمت، جس طرح نبی رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکمت کا شعر دیا گیا، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا۔ ایک تو علم کا ہے اور دوسرا حکمت کا ہے۔ حکمت اللہ والوں کے ایک خاص اوصاف میں سے وصف ہے، دانائی، عقل مندی۔ آج بھی آپ بزرگوں کا، اللہ والوں کا کلام جہاں پڑھیں گے اس میں آپ کو دانائی ملے گی، فہم و فراست ملے گی، اور یہ اللہ والوں کا خاصہ ہے کہ رب انہیں وافر حکمت عطا فرماتا ہے، دانائی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اے عیسیٰ یاد کرو کہ جب ہم نے آپ کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ آپ مٹی کے گارے سے پرندہ بناتے اور پھر ہماری اجازت سے، ہمارے حکم سے اس میں پھونک دیتے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو ہمارے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو باقی نبیوں سے الگ اوصاف عطا فرمائے، ان میں سے ایک یہ بھی وصف تھا کہ رب تعالیٰ نے آپ کی پھونک سے ایک مٹی کے بنے ہوئے پرندے میں جان ڈالی، اور فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور ہم نے یہ تمہیں صلاحیت عطا کی کہ ہماری اجازت سے جو پیدائشی اندھے ہیں، جن کی مادر ذات اندھے ہیں، جن کی آنکھیں ہیں ہی نہیں پیدائش سے، تم انہیں نظر عطا کرتے ہو، وَالْأَبْرَصَ، اور جو برس کے بیمار ہیں تم انہیں شفا دیتے ہو، بِإِذْنِي، ہماری اجازت سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں یہ اجازت دی۔ اصل مسئلہ رب کے اذن کا ہے۔ اب قومیں کہاں پر گمراہ ہوئیں؟ انہوں نے عیسیٰ کو عیسیٰ ابن مریم کی بجائے ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا کہاں بنا دیا کہ جب وہ اس بے اذنی کو بھول گئے۔ رب فرماتے ہیں بے اذنی، یہ ہماری اجازت سے ہے۔ اصل میں لوگوں کو وہاں دھوکہ ہوا ہے، وہاں گمراہی کا شکار ہوئے ہیں جہاں وہ اس بے اذنی کو بھول گئے ہیں کہ یہ دراصل حضرت عیسیٰ کا زندہ کرنا ان کا اپنا نہیں ہے، ان کا پرسنل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے۔
فرمایا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور یاد کرو جب ہم نے اذن دیا ہماری اجازت سے تم نے مردوں کو زندہ کیا۔ تو عزیز مکرم، انبیاء کے یہ اوصاف، یہ کمالات، یہ ساری خوبیاں یہ رب تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ اور ایک شاعر نے کس طرح ان کو باندھا کہ دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوباں تو ہما دارت تو تنہا داری، کہ سارے نبیوں کو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حضرت یوسف کو حسن عطا ہوا، ایسا حسن کہ جس کو دیکھ کے مصر کی خواتین نے ہاتھ کاٹ لیے، اور حضرت عیسیٰ کو ایسا دم عطا ہوا کہ جس سے مردہ زندے ہو جائیں، اور حضرت موسیٰ کو وہ ہاتھ عطا ہوا کہ جب بغل میں دے کے واپس لے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگ جائے۔ آنچے خوباں ہما دارت تو تنہا داری۔ تو نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ ساری خوبیاں ایک ذات میں سمٹ آئی۔ اب یہ سارے کمالات، یہ ساری خوبیاں جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں میں انفرادی طور پر رکھے گئے، الگ الگ رکھے گئے، وہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع کر دیے گئے، اور سارے کمالات اور سارے اوصاف امام الانبیاء کی ذات والا صفات میں جمع